فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ عزاداران امام، زینبیہ امام بارگاہ ممبئی کی پہلی مجلس 1447 ہجرے کی یہ پہلی مجلس ہے۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، اس لیے کہ محرم کا آغاز ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو سعادت دی کہ اس سال کا محرم بھی ہم کو مل گیا۔ دعا یہ کرو کہ اللہ پورا دور ازاں صحت اور عزت کے ساتھ ملے، ہم اسی طرح ذکر حسین کریں، اس لیے کہ ہماری نجات کے لیے ذکر حسین ہے۔ مجلس یا مولا حسین کا ذکر کوئی معمولی چیز کا نام نہیں، یہ ہمارے لیے آنر ہے، عزت ہے۔ مولا حسین کا ذکر ہمارے حصے میں آیا، یہ ہماری عزت ہے، ہماری نجات ہے۔ بچیں گے اسی ذکر کی وجہ سے۔ ساری عبادتیں ایک طرف، ذکر حسین ایک طرف، ٹھیک ہے؟ خاموش مت سنو، ساری عبادتیں ایک طرف ہے، مولا حسین کا ذکر اگر تمہارے ساتھ ہے تو سمجھو تمہارے لیے نجات ہے۔ اور آج پہلا دن ہے، پہلی محرم کی یہ دعا کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، کہ آپ دعا کر رہی ہے، اسی دعا کے دونوں جملوں پر پورا اشرا پڑھوں گا انشاءاللہ کہ دعا کیا کر رہے کہ مولا اللہ تو ہم کو مولا حسین کی زیارت نصیب کر۔ دوستو، ہر امام کی زیارت بہت بڑی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس امام کی زیارت کم ہے، اس امام کی زیارت زیادہ ہے۔ ہم کو حق نہیں ہے بولنے کا، لیکن حسین مولا حسین کی زیارت مولا حسین کی زیارت ہے۔ امیر المومنین کی زیارت بھی بہت بڑی ہے، اللہ کے رسول کی زیارت ہے، شہزادی کونین ہے، امام حسن علیہ السلام ہے، سب کی زیارتیں اپنے مقام پہ صحیح ہے۔ اللہ ہم کو سب زیارات نصیب کرے، جانا جب موقع ملے۔ میں آپ کو بول رہا، دیکھیے میں جو صرف زینبیہ میں بیٹھے ہوئے، میں ان کے لیے یہ مجلس پوری نہیں پڑھ رہا، میری مجلس لائیو جاری، تو میں جو بھی سن رہا ہوں سب کے لیے یہ پیغام کہ ہمارے لیے سب سے بڑی عزت کا ایک بات یہ ہے کہ ہم کو مولا حسین کی زیارت نصیب کرے۔ ہر نماز میں، ہر قنوت میں یہ جملے دہراؤ۔ جب آپ نماز میں قنوت پڑھتے تو آپ یہ بولو، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ شفاعت الحسین میں بعد میں بولوں گا۔ زیارت امام حسین ڈیسٹینی کو بدلنے والی زیارت ہے۔ ہر زیارت، ہر امام کی زیارت ڈیسٹینی کو بدلتی ہے۔ ڈیسٹینی یعنی تقدیر کو۔ اگر آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، حسین ابن علی کی زیارت کرو۔ آپ نے بڑی خاموشی سے سنا، تقدیر بدلتی کیسا بھائی؟ ہم صبح شام دعا کرتے کہ اللہ ہم کو یہ دے، یہ دے، یہ دے، یہ دے، نہیں مانگتے، اور آپ کی دعا اللہ سن رہا، اس لیے کہ اللہ خود بولتا ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ دوستو، ہم جواب نہیں دیتے۔ اگر میرے پاس بہت پیسے آ جائیں، اسٹیٹس بڑھ جائے اور کوئی غریب آ کے پکارے، میں اس کو جواب نہیں دیتا۔
یہ شیعت نہیں ہے. جب تک تم، اگر تمہارے پاس اسٹیٹس ہے، غور سے سنو، اگر تمہارے پاس اسٹیٹس ہے، تمہارے پاس دولت ہے، اور اگر کوئی غریب آ رہا تمہارے دروازے پہ تو اس کو جانے مت دو. ایٹ لیسٹ سنو کچھ، اس لیے کہ یہ صفت اللہ کی ہے. اللہ سب کی سنتا ہے. کوئی آگے مانگے، کوئی پکارے. اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ جب بندہ مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، لبیک کہتا ہوں، میں اس کی آواز کو سنتا ہوں. اس نے یہ کنڈیشن نہیں رکھا کہ میں مومن کی سنوں گا، منافق کی نہیں سنوں گا، میں مسلمان کی سنوں گا، کافر کی نہیں سنوں گا. ایسا نہیں بولا. جو پکارتا ہے اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، رب المشرقین والمغربین، ہر چیز اس کی ہے، لیکن قادر مطلق ہے. لیکن اس کے باوجود وہ یہ بول رہا کہ جو مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. اسی لیے افضل ترین عبادت بتائی گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے آواز دو. جب بھی تم پریشان ہو، جب بھی کوئی تکلیف ہو، جب بھی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، دعا پوری نہیں ہو رہی، اللہ کی بارگاہ میں آوازوں کو بلند کرو. اور دنیا کی مثال دوں، دنیا میں بامبے میں مثال کے طور پہ آپ کے سگا بھائی ہے، غور سے سنو، سگا بھائی ہے، بہت پیسے والا ہے اور آپ غریب ہیں، آپ کے پاس دولت نہیں ہے. آپ اپنے بھائی کے پاس ایک دن جائیں گے، بولیں گے کہ بھائی میں پریشان ہوں، آئی مین اے پرابلم، ہیلپ می، آپ میری مدد کرو. وہ ایک دن کر دے گا آپ کی مدد. 2 دن جائیں گے مدد کرے گا، 3 دن جائیں گے مدد کرے گا، 4 دن جائیں گے مدد کرے گا. اس کے بعد وہ بولے گا تم نے پریکٹس بنا لی، کہیں کام کیوں نہیں کرتے. 4-5 دن کے بعد تمہاری آواز بھی نہیں سنے گا، تم سے ملے گا بھی نہیں. یہ فرق ہے. دنیا والوں ہے، سگا بھائی ہے، مدد نہیں کر رہا، اس لیے کہ تم روز جا رہے ہو. اس کے بعد تم اللہ کے پاس روز جاتے ہو، تم اللہ سے روز مانگتے ہو. معصوم کے پاس روز جا سکتے تھے 100%. 24 گھنٹے پکارتے رہو. دنیا کے پیسے والوں کا جو وقت ہے وہ وقت پہ دیتے ہیں. آدھی رات کو بامبے میں 2-3 بجے رات کو آپ کسی پیسے والے کو فون کر کے نہیں بول سکتے کیا میں نے پرابلم میں آپ میری مدد کرو. وہ فون ہی نہیں اٹھائے گا آپ کو. آج کل تو نمبر آ جاتا نہیں، وہ فون ہی نہیں اٹھائے گا آپ کا. کیوں نہیں اٹھائے گا؟ 2 بجے رات کو کوئی فون کر رہا. یہ فرق ہے بندوں میں اور اللہ میں. میں کیا بول رہا آپ سے؟ یہ فرق ہے بندوں میں اور امام میں. رات کے اندھیرے میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، صبح مانگو، شام مانگو، 24 گھنٹے مانگتے رہو. تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، وہ دیتا ہوا نہیں تھکے گا. یہ کیا بول رہا؟ خاموش مت سنو یار، آپ لوگ کچھ تو بولو. کتنا ضروری ہے اس کی بارگاہ میں جانا، مانگنا. یہ بندگی کی معراج ہے، یہ معراج ہے بندگی. جتنا مانگو گے، جتنی آواز دو گے. معصوم کے بعد مولا حسین کا روضہ ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے زیارت کو. زیارت امام حسین کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. مولا حسین کی زیارت کو آپ جاتے ہیں، 24 گھنٹے حرم کھلا رہتا، 24 آورس. 24 آورس لوگ مانگتے رہتے اور حسین دیتے رہتے. 24 گھنٹے. دن میں جاؤ، رات میں جاؤ، دوپہر میں جاؤ، شام میں جاؤ، فجر پہ جاؤ، حرم بھرا ہوا. ہر آدمی دعا مانگ رہا، ہر آدمی دعا مانگ رہا، سب کی دعائیں قبول ہوئی. تو ایسے بنو. دعا یہ کرو یہ محرم میں کہ اللہ ہم کو توفیق دے، ہم کو سعادت دے کہ میں تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں. سب سے بڑی عبادت ہے، یاد رکھو. اگر کوئی غریب تمہارے سامنے آگے ہاتھ پھیلا رہا، اگر تم نہیں دے، غور سے سنو، تم نہیں دے سکتے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، معافی مانگ لو، سوری بول دو.
آپ بولیں گے میں اور غریب سے معافی مانگوں؟ معافی مانگنے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا، یاد رکھو، کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو اگر نہیں دیکھ سکتے تو معافی مانگو، لیکن اس کو اس طرح ہٹاؤ مت غصے میں کہ کیا تو روز مانگ رہا، نہیں۔ میں اگر کسی اللہ کے بندے کو بولوں کہ تو روز آ کے مجھ سے مانگتا ہے، اسی لیے میں نہیں دے رہا، اگر اللہ بول دے ہم کو، ہم بھی تو مانگتے ہیں روز، آپ نہیں مانگتے، اتنا خاموش کیوں سنتے؟ نہیں مانگتے، ہر نماز کے بعد مانگتے ہو، لازم ہے مانگنا۔ وہ نماز قبول ہی نہیں ہے جس نماز کے بعد کوئی دعا نہ مانگے، وہ نماز منہ پہ پھینک دی جائے گی۔ کبھی یہ نہیں کرنا، نماز کے بعد ہمیشہ اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگتے۔ کبھی یہ نہیں کرنا کہ نماز کے بعد آپ نکل کر چلے جا رہے ہیں، نو، ضرورت 2 منٹ مانگو، 5 منٹ مانگو، مانگو، اس لیے کہ اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے۔ تم آہستہ مانگو، زور سے مانگو، پکار کے مانگو، دل میں مانگو، وہ تمہاری دل کی دھڑکن سے واقف ہے، وہ تمہاری دل کی آواز سے واقف ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، کوشش کرو، یہ پہلی مجلس ہے آج ان دعا کے کلمات کے اوپر، کہ کوشش یہ کرو کہ جتنا مانگ سکتے معصوم سے مانگو، جتنی آواز بلند کر سکتے ان سے مانگو، مانگتے ہوئے کبھی شرمانا نہیں کہ وہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا، ضرورت ہی نہیں ہے، کبھی نہیں شرمانا۔ بندوں سے مانگتے ہوئے شرماؤ، اللہ سے نہیں۔ کیا بول رہا ہوں؟ بندوں سے مت مانگو دوستوں، بندوں سے، لوگوں سے مانگنے میں عزت جاتی ہے، اس سے مانگنے میں عزت ملتی ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ جتنا ہو سکے اس کی بارگاہ میں، معصوم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ۔ جب بھی تم معصوم کی بارگاہ میں یا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ گے، وہ افضل ترین عبادت مانی گی۔ تمہارے ہاتھ بلند نہیں ہوں گے، اس کی رحمت آ جائے گی، اور جب اللہ کی رحمت آتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ رحمت کیا ہے۔ رحمت ہی ہے، ہم 24 گھنٹے یہی دعا کرتے کہ اللہ تیری رحمت آ جائے۔ آپ صلوات پڑھتے، ذرا صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ صلوات کے معنی کیا ہے؟ آپ نے ابھی کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہی کہا نا، یہ مکمل صلوات ہے۔ وہ اجل فرجہم، اس لیے بولنا کہ وہ امام کے ظہور کی دعا ہے، لازم بولنا۔ وہ اجل فرجہم صلوات کے ساتھ ضرور بولنا، اس لیے کہ تمہاری صلوات بھی قبول اور تمہاری دعائیں بھی قبول امام کے ذریعے۔ صلوات کے معنی کیا ہے؟ غور سے سنو، اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے بولو۔ جب آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات مکمل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، یہ صلوات کے معنی۔ آپ سوچو، ہم گناہگار، ہم کیا دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ محمد اور آل محمد پر رحمت کو نازل فرما۔ اللہ کے رسول کون ہے جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جس کو اللہ رحمت بنا کر بھیجے اس کے اوپر ہم رحمت کی دعا کیا کر رہے ہیں؟ لیکن یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ ہر دعا مانگنے سے پہلے کم از کم ایک صلوات پڑھ کے دعا مانگو، اس لیے کہ صلوات فوراً قبول ہوتی۔ جیسی تم نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، رحمت خدا ایسے نازل ہوتی۔ اور جب یاد رکھو، جب رحمت آئے نا تو ہر پریشانی خود بخود دور ہوتی، ہر بلا دور ہو جاتی۔ مصیبتیں، تکلیف، پریشانیاں ساری اگر دور کرنا ہے تو محمد اور آل محمد پہ درود بھیجو۔ روزانہ اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھے درود، گاڑی پہ جا رہے، ٹرین میں جا رہے، چل رہے، واک کر رہے، آپ صلوات پڑھتے رہو۔ وضو سے رہے تو بہت اچھا ہے،
بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جتنی تم صلوات پڑھو گے، جتنی مرتبہ تمہاری زبان پہ یہ جملے آئیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، 100 مرتبہ پڑھا تو 100 مرتبہ رحمت نازل ہوئی. اور ایک بات بولوں یا سمجھانے کے لیے، آپ بامبے میں مثال دے رہا، کوئی آ کے آپ کو بولے کہ اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے، تو آپ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کہ اللہ تیرے اوپر بھی رحمت نازل کرے. یہی بولتے ہیں نا. یہ دعا کا طریقہ ہے، یہ اخلاق ہے. کوئی بھی آ کے آپ کو بولے کہ اللہ آپ پہ رحمت نازل کرے، تو آپ بھی پلٹ کے بولتے ہیں اللہ تمہارے اوپر بھی رحمت نازل کرے. جیسا سلام علیکم ہے کہ اللہ تم کو سلامت رکھے، آپ پلٹ کے جواب کیا دیتے؟ کچھ تو دیتے ہیں، بولو کیا دیتے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تم کو بھی سلامت رکھے. یہ حکم ہے نا. اسی طرح کوئی آ کے اگر آپ کو دعا دے کہ اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل کرے، آپ بھی پلٹ کے بولتے اللہ تم پہ بھی رحمت نازل کرے. اگر آپ پلٹ کر نہیں بولیں گے تو سامنے والا بولے گا یہ مولانا کو، یہ انسان کو اخلاق نہیں ہے کہ میں تو دعا کر رہا اس کے لیے لیکن یہ دعا ہی نہیں دے رہا. عزیزو، اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے. تم کیا سمجھ رہے؟ 100 مرتبہ اگر تم نے درود پڑھ کے ان کو ہدیہ کیا، اور اگر امام علی علیہ السلام صرف ایک دفعہ بول دے کہ اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کرے، تو سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. بہت ضروری ہے. یہ ساری وہ چیزیں جو دور ازاں میں آپ کو کرنا ہے. جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، کوشش کرو کہ اس طرح کی باتیں کرو کہ انسان اپنی لائف کو چینج کرنا. محرم میں آج پہلی مجلس ہے اس لیے 30-35 منٹ پڑھو، کل سے یہ مین ٹاپک رہے گی. تو کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو کہ ہم معصومین کی سیرت پہ عمل کریں. ان کی سیرت پہ عمل کرو گے. محرم دوستو کوئی پریکٹس کا نام نہیں ہے، کوئی پریکٹس کا نام نہیں ہے. محرم چینج کا نام ہے. تمہاری لائف میں چینج آنا. یہ رحمتوں والا مہینہ آیا، یہ نورانی مہینہ آیا، یہ برکتوں والا مہینہ آیا، یہ حسین کا مہینہ آیا، مولا حسین کا مہینہ، غم کا مہینہ ہے، مصیبتوں کا مہینہ، آوزاری کا مہینہ، گریہ کا مہینہ، ماتمداری کا مہینہ، اور اسی طرح اخلاق کا مہینہ بھی. یہ ساری وہ چیزیں جو مولا حسین کی، وہ ساری چیزوں کو تم کو سیکھنا ہے کہ کربلا کا پیغام کیا ہے، کربلا کا میسیج کیا ہے. عزاداری 24/7 کرو، 24 گھنٹے عزاداری کرو. عزاداری کو کوئی نہیں روکا. وہ بدبخت ہے جو عزاداری کو روکے. عزاداری کو نہیں روک رہے، ماتم کو نہیں. ماتم جتنی کثرت سے ماتم کر سکتے ہیں ماتم کرو. یہ مولا حسین کا ماتم، کسی اور کا ماتم نہیں. ماتم ہماری زندگی ہے، ماتم ہماری بخشش کا سہارا ہے. تو ماتمداری کے ساتھ، عزاداری کے ساتھ تعلیمات مولا حسین کو بھی سنو. امام حسین کی تعلیمات پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کرو. جتنا تم کوشش کرو گے مولا حسین کی تعلیمات پہ عمل کرنا. واجبات کو ترک مت کرنا. دور ازاں میں واجبات کو ترک نہیں کرنا. آپ سمجھ گئے واجبات کا اشارہ کیا؟ میں کچھ نہیں بولتا. کم از کم نماز میں یوتھ بیٹھ کے سن رہا. مجھے آج پہلی مجلس ہے، شہزادی کی بارگاہ میں پڑھ رہا. بانی ازا کی بارگاہ ہے، بی بی زینب بانی ازا ہے، ازا کی بانی ہے. پہلی مجلس میری شہزادی نے کی تھی. یہ فرش ازا شہزادی نے بچھایا. تو آج کائنات میں جہاں بھی مجلس ہو رہی، اس کی بانی میری مظلوم شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. بی بی بانی ازا ہے، ان کی بارگاہ میں نماز کے لیے میں 1-2-3 جملے بولتا، آگے بڑھ جاتا. اس لیے کہ سب جوان بیٹھے ہوئے، یوتھ بیٹھا ہوا ہے. پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا. کیوں؟ نماز کا ہر سجدہ، غور سے سنو، غور سے سنو، نماز کا ہر سجدہ
مولا حسین کی جیت کا اعلان. کیا بولا یار؟ آپ نے سن لیا، میں نے بول دیا. ہر سجدہ مولا حسین کی جیت کا اعلان ہے. کربلا میں جیت، یہ میرے جملے نہیں، عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں، یہ چوتھے امام کے جملے، چوتھے امام کے جملے. میرا امام یہ بولتا کہ ہر سجدہ میرے بابا کی کامیابی کا اعلان ہے، میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے. تو یہ کوشش کرو. اب مغرب آئے، پہلے واجب پڑھ لو، صرف مغرب عشاء پڑھ لو، صرف ظہر اثر پڑھ لو، صرف فجر پڑھ لو، بس. یہ 10 دنوں میں یہ کر لو. واجب کو نہیں چھوڑنا. واجب لازم ہے، نماز لازم ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ نہیں پڑھتے نماز، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، غلط مت سمجھو. میرا مطلب یہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ مین دس. لیکن ایک پیغام آیا ہے تو میں پیغام دے دوں کہ مجلس بغیر پیغام کی اچھی نہیں لگتی. مجلس میں پیغام ہونا. عزادار جب آیا ہے تو کچھ لے کے اٹھنا، کچھ لے کے اٹھنا. سارا یوتھ میرے سامنے، مولا تم کو سلامت رکھے، مولا تم کو آباد رکھے. سارے جوان ہیں، مولا خوشیاں دے تم کو. تمہاری زندگی بہت بڑی ہے ابھی انشاءاللہ. تو اس زندگی میں دنیا کو بتاؤ کہ حسین کا عزادار واجبات کو نہیں چھوڑتا. میں کیا بول رہا یار؟ حسین کا ماتمدار کبھی واجبات کو نہیں چھوڑتا. میرا مطلب نہیں ہے، غلط مت سمجھو، میں یہ مطلب سے نہیں بول رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، ایک جنرل پیغام دے رہا ہوں کہ ہر عزادار واجبات پہ عمل. اس لیے کہ واجبات کو باقی رکھنے کے لیے حسین نے یہ قربانی کو دیا تھا. ظالم یزید نے ساری چیزوں کو مٹا دیا تھا، ہر چیز مٹ چکی تھی. حسین نے ساری چیزوں کو نافذ کر دیا. ایک قربانی مولا حسین کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. سبحان سبحان اللہ. بس دوستو میرا وقت ہو گیا. کل سے انشاءاللہ 5:15 بجے آپ تشریف لا لیں تو کم از کم 45 منٹ میں پڑھ سکوں. 6 بجے مجلس ختم کرنا ہے. ابھی کتنی دیر ہے 6 کو؟ 12. چلو آپ پڑھ لیں محمد وآل محمد. عزاداری ہماری پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے عزاداری. محرم آیا ہے، سارا بامبے جانتا ہے کہ یہ لوگ شیعہ ہیں، یہ لوگ حسینی ہیں، یہ لوگ عزادار ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں. ساری اتھارٹیز جانتی ہیں کہ یہ کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتے، یہ عزادار حسین ہیں، ان کا غم ہے. اسی لیے آپ کی ریسپیکٹ ہے دنیا میں. آپ سے بامبے کیا، پوری دنیا میں تو پوری دنیا گھومتا ہوں الحمدللہ. آپ کی جو ریسپیکٹ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ پیسفل لوگ ہیں، امن کے لوگ ہیں. اور مولا حسین کے لیے کہا گیا کہ حسین نے انسانیت کو بچایا ہے. اسی لیے مولا حسین کو کہتے ہیں سیویئر آف ہیومینٹی. ایک انسان کو حسین نے نہیں بچایا، انسانیت کو بچا لیا. اگر اس وقت یہ قربانی نہیں ہوتی، یہ سیکریفائز نہیں ہوتا تو انسانیت ختم ہو جاتی، ہر چیز ختم ہو جاتی. یہ فاطمہ کے لال کا صدقہ ہے کہ مولا حسین نے اسلام کو وہ زندگی دے دی، انسان کو وہ عزت ملی. آج اگر عزت ہے تمہاری تو صرف حسین سے عزت ہے اور کسی سے نہیں. حسین سے وابستہ ہونے کی عزت.
مولا حسین کا صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا میں شیعہ جہاں پر بھی ہے بڑے پیسفل لوگ ہیں اور ہمیشہ پیسفل رہے. اور بامبے کاسموپولیٹن سٹی ہے، ہر شہر کا آدمی، ہر زبان بولنے والا ہے، ہر مذہب والے. تو اب ان کے سامنے جب محرم آئیے تو آپ محرم کا پیغام مولا حسین کا وہی دو کہ انسانیت کے لیے حسین نے اپنی جان دی. مولا حسین نے جیسی قربانی دی اسی قربانی کو زیادہ سے زیادہ پروپوگیٹ کرو، اسی قربانی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ کہ حسین نے کام کیا کیا. بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے آپ سب کو، اور اسی طرح مجلسیں کرتے رہو، اسی طرح عزاداری کرتے رہو، اسی طرح مولا حسین کا غم کرتے رہو. بہت بڑا غم ہمارے حصے میں آیا. ہم خوش نصیب ہیں کہ بیوی نے ہم کو چنا، کسی کو بھی چن سکتی تھی. کربلا کے بعد جو بھی عزادار آیا وہ بیوی کی دعا سے آیا. اس مظلوم بیوی کی دعا جس نے چکیوں کو پیس کے حسین کو پالا، چکیوں کو پیس کے حسین کو پالا، جو یہ تڑپ کے کہتی تھی بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا. عشاء اول غم کا عشاء ہے. یہ تو ایک تمہید تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. زیادہ سے زیادہ گریا کرو، زیادہ سے زیادہ مجلسیں کرو. ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جاؤ، تیسری مجلس میں جاؤ، چوتھی مجلس میں جاؤ. ایک بات روک کے بولتا، آپ گریا کریں گے، روئیں گے اس جملے پہ. جب ایک مجلس سے دوسری مجلس جاتے ہو تو تم اکیلے نہیں جاتے، تمہارے ساتھ ایک ماں رہتی ہے جو ساتھ چلتی ہے. وہ بیوی رہتی ہے جو کہتی ہے کہ چلو میرے بچے کا ماتم ہے، چلو میرے بچے کا غم ہے. دوستو، حسین مدینے سے چلے، منزلوں کو طے کرتا ہوا فاطمہ کا لال آہستہ آہستہ کربلا کی طرف روانہ ہے. آج کی رات 2 محرم کی رات ہے. کربلا بہت قریب ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ. جو بھی تم عزاداری کر رہے ہو اللہ اس عزاداری کو قبول کرے، بی بی راضی ہو جائے. اللہ تم کو صحت کے ساتھ رکھے، بی بی کے صدقے میں ساری تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں. حسین بہت غریب ہے. دعا کا ذکر آیا تو میرے سامنے ایک چھوٹی بچی کی دعا، وہ حسین کی معصوم بچی کہ جس کی دعا یہ تھی کہ میرا چچا پانی لے کر آ جائے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے سکینہ دعا کر رہی تھی کہ میرا چچا پانی لے کر آئے گا. اس کے بعد بچوں سے کہتی تھی یہ معصومیت کے ساتھ کہ بچوں میں سب کو پانی دوں گی. سب کے ہاتھوں میں خالی کوزے تھے، سب بچے انتظار کر رہے تھے کہ ابوالفضل عباس گئے. سکینہ کو اتنا یقین تھا کہ میرا چچا گیا ہے تو پانی ضرور لائے گا. اور وہی ہوا کہ جب علم آیا تو سارے بچوں کو دیکھ کر سکینہ کہنے لگی دیکھو یہ علم آ رہا، میرا چچا واپس آ رہا. لیکن جیسے ہی علم قریب آیا بچوں کے ہاتھوں سے خالی کوزے زمین پہ گر گئے. جیسے ہی دیکھا کہ اب پاس نہیں ہے، حسین لے کر آئے ہیں. حسین کا چہرہ بھی سرخ تھا. علم کو لے کر آئے، خیمے میں استاد کیا، زمین پہ بیٹھ گئے. میں نے مجلس ختم کر دی. بچوں نے آ کے پوچھا کہ مولا یہ بتاؤ عباس کہاں ہے؟ حسین نے کچھ نہیں کہا. حسین چاہتے تھے کوئی عباس کا پرسہ دے. اب سکینہ آگے بڑھی، بابا کے دامن کو تھام کے کہا بابا میرا چچا کیا ہوا؟ وہ پہلا موقع تھا. حسین نے کمر کو پکڑ لیا، کہا بیٹی تمہارے بابا کی کمر ٹوٹ گئی، اب عباس کبھی واپس نہیں آئے گے. الہی سیدی پروردگار میری مظلوم شہزادی کی دعا کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما.
سب مل کے آمین بولو. خاص دعا کا وقت ہے. پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ، مولا حسین کے بچوں کا واسطہ، ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. سب مل کے آمین بولے. پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ. اللہ دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، ہماری مجالس کی حفاظت فرما. بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، اللہ سارے مولا کے چاہنے والے جو دنیا میں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا. اللہ تو جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، شیعت کی حفاظت فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. محبت مولا کائنات میں زندہ رہ کر علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین اور ان کے بچوں کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے، اپنے اپنے سارے مرحومین، جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے. سورہ فاتحہ.